بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو قصص النبیین حصہ ثالث کا یہ 9واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے من یرضع الطفل، بچے کو دودھ کون پلائے گا۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ من کے معنی کون، آپ جانتے ہیں۔ ارضع یرضع ارضاعا، باب افعال سے اس کے معنی ہے دودھ پلانا۔ طفل کے معنی بچہ۔ من یرضع الطفل، بچے کو کون دودھ پلائے گی، یعنی کون عورت بچے کو دودھ پلائے گی۔ وَكَانَ الطِّفْلُ الْجَدِيدُ وَكَانَ الطِّفْلُ الْجَمِيلُ لُعْبَةَ الْقَصْرِ وَلَهْوَ الدَّارِ، اور نیا بچہ ہو گیا۔ کانا کے معنی یہاں ہونے کے ہیں۔ وَكَانَ الطِّفْلُ الْجَدِيدُ، اور نیا بچہ ہو گیا۔ وَكَانَ الطِّفْلُ الْجَمِيلُ، اور خوبصورت بچہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ لعبۃ القصر، محل کا کھلونا، یعنی محل کا کھلونا ہو گیا، یعنی محل کا کھلونا بن گیا۔ وَلَهْوَ الدَّارِ، اور گھر کا مشغلہ بن گیا۔ لہو کے معنی ہوتا ہے مشغلہ یا پھر سامان تفریح کے جو سامان ہوتے ہیں اس کو بھی لہو کہتے ہیں۔ تو گھر کے لیے وہ سامان تفریح بن گیا، یا کہہ لیجیے کہ وہ گھر کا مشغلہ بن گیا۔ وَكَانَ الطِّفْلُ الْجَدِيدُ، نیا بچہ بن گیا۔ وَكَانَ الطِّفْلُ الْجَمِيلُ، اور خوبصورت بچہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ لعبۃ القصر، محل کا کھلونا۔ وَلَهْوَ الدَّارِ، اور گھر کا مشغلہ۔ كُلٌّ يَأْخُذُهُ، ہر کوئی اسے لے رہا ہے۔ وَيُقَبِّلُهُ، اور اسے بوسہ دے رہا ہے۔ وَكُلٌّ يُحِبُّهُ، اور ہر کوئی اس سے محبت کر رہا ہے۔ وَيَمْدَحُهُ، اور اس کی تعریف کر رہا ہے۔ لِأَنَّ الْمَلِكَةَ، اس لیے کہ ملکہ، تُحِبُّهُ، اس سے محبت کرتی ہے۔ حُبًّا عَظِيمًا، بہت زیادہ۔ چونکہ ملکہ اس سے محبت کرتی ہے، اسی وجہ سے گھر کے سارے لوگ یا محل کے سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگ گئے۔ فَكَيْفَ لَا تُحِبُّهُ سَيِّدَاتُ الْقَصْرِ وَكَيْفَ لَا يُحِبُّهُ خَدَمُ الْقَصْرِ، تو کیسے، فَكَيْفَ معنی تو کیسے، لا تُحِبُّهُ، اس سے محبت نہیں کرتی، سَيِّدَاتُ الْقَصْرِ، محل کی سردار عورتیں۔ لا تحب کا فاعل ہے سَيِّدَاتُ الْقَصْرِ۔ احب یحب، احباباً کے معنی ہوتا پسند کرنا، محبت کرنا۔ اسی سے فعل مضارع منفی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے لا تحب، اور اس کا فاعل ہے سیدات القصر، اور اس کا مفعول ہو، یعنی وہ بچہ، طفل۔ تو کیسے محل کی عورتیں، سردار عورتیں اس سے محبت نہیں کرتی۔ وکیف، اور کیسے، لا یحبہ، اس سے محبت نہیں کرتے، خدم القصر، محل کے خدام، محل کے خادم۔ خادم کی جمع خدام بھی آتا ہے اور خدم بھی آتا ہے۔ یہ جو خدم ہے یہ جمع ہے، خادم کی جمع خدم ہے، یعنی بہت سارے خادم۔ اور یہاں دیکھیے کہ لا یحب یہ مذکر، چونکہ خدم مذکر ہے اسی وجہ سے لا یحب لائے ہیں، اور یہاں چونکہ اس کا فاعل سیدات القصر مؤنث ہے اسی وجہ سے لا تحب فعل بھی مؤنث لائے ہیں۔ وَكُلٌّ يَأْخُذُهُ وَيُقَبِّلُهُ، ہر کوئی اسے لیتا ہے۔ اخذ یاخذ اخذن کے معنی ہوتا لینا، ہر کوئی اسے لیتا ہے۔ وَيُقَبِّلُهُ، اور اسے بوسہ دیتا ہے۔ لِأَنَّ الطِّفْلَ، اس لیے کہ بچہ خوبصورت ہے، جمیل معنی خوبصورت، اس لیے کہ بچہ خوبصورت ہے۔ وَطَلَبَتِ الْمَلِكَةُ مُرْضِعًا تُرْضِعُ الطِّفْلَ، اور ملکہ نے بلایا، طلب کیا۔ طلب یطلب طلباً کے معنی ہوتا طلب کرنا، بلانا۔ طلبت بلایا، الملکۃ ملکہ نے، کسے بلایا؟ مرضعاً، ایک دودھ پلانے والی کو۔ طلبت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، الملکۃ اس کا فاعل ہے، مرضعاً یہ کیا ہے؟ موصوف ہے، اور ترضع یہ فعل مضارع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہی ضمیر جو چھپی ہوئی ہے اس کا فاعل ہے۔ طفل ترضع کا مفعول ہے، تو ترضع فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ پورا جملہ صفت ہے مرضعاً کا۔ مرضعاً موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر
تب جا کر کے طلبت کا مفعول بنے گا۔ تو طلبت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے۔ تو ملکہ نے ایک دودھ پلانے والی کو بلایا جو بچے کو دودھ پلائے، وجاءت اور وہ آئی، واخذت الطفل اور اس نے بچے کو لیا، ولکن الطفل یبکی لیکن بچہ یبکی روتا ہے، ویابا اور انکار کر دیتا ہے۔ وطلبت الملکۃ مرضعا اخری اور ملکہ نے بلایا مرضعا اخری دوسری دودھ پلانے والی کو، وحضرت اور وہ حاضر ہوئی، واخذت الطفل اور اس نے بچے کو لیا، ولکن الطفل یبکی ویابا لیکن بچہ روتا ہے اور انکار کرتا ہے، دودھ پینے سے انکار کرتا ہے۔ بکا یبکی بکان کے معنی ہوتا رونا، اور ابا یابا اباءن کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا، ٹھکرا دینا۔ وثالثتاً اور تیسری، ورابعتاً اور چوتھی، وخامستاً اور پانچویں، یعنی ایک کے بعد ایک عورت مطلب آتی ہے اور اسے دودھ پلاتی ہے لیکن وہ انکار کر دیتا ہے۔ ولکن الطفل لیکن بچہ یبکی روتا ہے، ویابا اور انکار کرتا ہے۔ تیسری آتی ہے، چوتھی آتی ہے، پانچویں آتی ہے، لیکن بچہ پھر بھی دودھ نہیں پیتا بلکہ روتے رہتا ہے۔ عجباً عجیب بات ہے، یہ تعجب کے لیے ہے۔ لماذا لا يرتضع الطفل بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے؟ لماذا کیوں؟ لا يرتضع دودھ نہیں پی رہا ہے، الطفل بچہ۔ ارزغ یرزغ ارزان کے معنی ہوتا دودھ پلانا، اور ارتضع کے معنی ہوتا دودھ پینا۔ لا يرتضع دودھ نہیں پی رہا ہے، کون نہیں پی رہا ہے؟ الطفل بچہ۔ لأي شيء کس لیے، کس وجہ سے، یبکی وہ رو رہا ہے، یعنی تعجب سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے اور وہ کیوں رو رہا ہے۔ اجتہدت المراضع ان ترضع الطفل لتسر الملکۃ وتنال منها جائزۃ۔ اجتہد یجتہد اجتہاداً کے معنی ہوتا کوشش کرنا۔ اجتہدت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل المراضع، مرضعون کی جمع ہے مراضع۔ اجتہدت المراضع دودھ پلانے والیوں نے کوشش کی، ان کی، ترضع الطفل وہ بچے کو دودھ پلائے، یعنی دودھ پلانے والیوں نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لتسر الملکۃ تاکہ وہ ملکہ کو خوش کر دے، یعنی بچے کو دودھ پلا کر کے وہ ملکہ کو خوش کر دے، دودھ پلانے والیوں نے کوشش کی۔ وتنال منها جائزۃ وتنال اور حاصل کریں، نال ینال نیلن کے معنی ہوتا پانا، حاصل کرنا، وتنال اور وہ حاصل کرے، منہا اس سے، کس سے؟ ملکہ سے، کیا حاصل کرے؟ جائزتاً انعام۔ تو دودھ پلانے والیوں نے کوشش کی کہ بچے کو دودھ پلائے تاکہ ملکہ کو وہ خوش کر دے اور اس سے انعام حاصل کرے۔ ولیکن اللہ حرم علیہ المراضع لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا، علیہ ان پر، کس پر؟ اس بچے پر، المراضع دودھ پلانے والیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے پر حرام کر دیا تھا، یعنی دودھ پلانے والیوں کا دودھ اس پر حرام کر دیا تھا، وہ پیتا ہی نہیں تھا۔ وَأَصْبَحَ الطِّفْلُ حَدِيثَ الْقَصْرِ وَشُغْلَ الدَّارِ اصبح بمعنی صار کے ہیں، یعنی ہونے کے معنی میں ہے۔ وَأَصْبَحَ الطِّفْلُ اور بچہ ہو گیا یا بچہ بن گیا، کیا بن گیا؟ حدیث القصر محل کی بات، وشغل الدار اور گھر کا کام۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ ہے کہ بچہ محل کی بات بن گیا، وشغل الدار اور گھر کا کام بن گیا، لیکن اصل مطلب اس کا کیا ہے؟ اصل مطلب یہ ہے کہ بچہ محل کے لیے، محل میں رہنے والوں کے لیے موضوع گفتگو بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محل میں جو کوئی بھی تھا، ہر شخص اسی بچے کے بارے میں بات کر رہا تھا، سب لوگ آپس میں بیٹھ کے اسی بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اور وہ شغل الدار اور گھر کا کام ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محل میں جو لوگ بھی تھے سب اپنا کام چھوڑ کر کے اسی بچے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، سب لوگ اسی بچے کے لیے کام کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ وَأَصْبَحَ الطِّفْلُ حَدِيثَ الْقَصْرِ یعنی بچہ محل کے لیے موضوع گفتگو بن گیا، وشغل الدار اور گھر کا کام بن گیا۔ حل رأیتی
کیا آپ نے دیکھا ہے یا اختی، اے میری بہن، الطفل الجدید، نئے بچے کو، یعنی آپس میں بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے میری بہن نئے بچے کو؟ نعم، ہاں میں نے دیکھا، نعم ہاں، قد رأیتہ، میں نے اسے دیکھا ہے، طفل جمیل جدا، بچہ بہت خوبصورت ہے، یعنی یہ سب آپس میں بات کر رہے ہیں، عورتیں بات کر رہی ہے۔ ولکنہ، لیکن وہ، طفل غریب، اجنبی بچہ ہے، غریب کے معنی اجنبی، لیس کالاطفال، وہ اور بچوں کی طرح نہیں ہے، انہ لا یرتضع، اور وہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَتْهُ مُرْضِعٌ يَبْكِي وَيَأْبَى أَنْ يَرْتَضِعَ، وَإِذَا، اور جب، أَخَذَتْهُ، اسے لیتی ہے، مُرْضِعٌ، کوئی دودھ پلانے والی، یبکی، وہ روتا ہے، وَيَأْبَى، اور وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو جب کوئی دودھ پلانے والی دودھ پلانے کے لیے اسے لیتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ روتا ہے اور وہ دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ مسکین، بیچارہ، کیف یعیش، کیسے وہ زندگی گزارے گا، کیسے وہ جیے گا۔ یہاں تک ہوا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَتْهُ مُرْضِعٌ يَبْكِي، جب اسے کوئی دودھ پلانے والی لیتی ہے، یبکی، وہ روتا ہے، وَيَأْبَى، اور انکار کر دیتا ہے، أَنْ يَرْتَضِعَ، دودھ پینے سے، وَيَأْبَى، اور وہ انکار کر دیتا ہے، ان کی، یرتضیع، وہ دودھ پیے، یعنی دودھ پینے سے وہ انکار کر دیتا ہے۔ مسکین، بیچارہ، کیف یعیش، کیسے وہ زندگی گزارے گا، انہ یموت، یقیناً وہ مر جائے گا، نعم ہاں، قد مضى علیہ ایام، اس پر کئی دن گزر گئے ہیں، قد مضى، گزر گئے ہیں، علیہ، اس پر، ایام، کئی دن، ولم یرتضی، اور اس نے دودھ نہیں پیا ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ دودھ نہیں پیا ہے، کئی دن گزر گئے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔